السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ اور ناظرین، آج جو سپاٹ لائٹ ہے وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات پر ہے۔ یہ جو مقابلہ ہے یہ کانٹے دار مقابلہ ہے، شاید پچھلی دہائی میں سب سے زیادہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جو بائیڈن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے، چونکہ ان کی نظر میں وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور امریکی عوام کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے اور بات کریں گے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، افغانستان اور طالبان امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور امریکہ کے رول کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس خطے کے اندر۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، کراچی سے بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، پچھلے 20 سالوں سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمیں واشنگٹن سے بھی جوائن کریں گے انور اقبال صاحب، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور صدر اوباما کا انٹرویو بھی انہوں نے ہی ایکسکلوسیولی کیا تھا۔ مائیکل کوگلمن بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایشیا پروگرام کے، ساؤتھ ایشیا سینئر ایسوسیٹ ہیں ایٹ دی ولسن سینٹر، اور ان کا اسپیشل فوکس ہے پاکستان، افغانستان، انڈیا اور بنگلہ دیش۔ مگر ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکن الیکشنز کے جو دار و مدار اور جو نوعیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ امریکہ میں نئے صدر کا انتخاب ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 3 نومبر کو ہوئی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں عوام کی جانب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں کہ امریکہ کا صدر بنے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست عام ووٹر نہیں کرتے، بلکہ یہ کام الیکٹورل کالج کرتا ہے۔ امریکہ کی ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے طے ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرز کی تعداد 538 ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا ریاست میں سب سے زیادہ یعنی 55 الیکٹرز ہیں، جبکہ کم آبادی والی ریاستیں جیسے الاسکا یا شمالی ڈکوٹا میں الیکٹرز کی تعداد 3 ہے۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 یا اس سے زیادہ الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ ریاستیں اپنے تمام الیکٹورل کالج ووٹ اس امیدوار کو دیتے ہیں جسے ریاست میں عوام کے زیادہ ووٹ ملے ہوں۔ مثلا کیلیفورنیا میں اگر ڈیموکریٹ کو 50.1 ووٹ ملے ہیں تو ریاست کے تمام الیکٹورل ووٹ اس امیدوار کے نام ہو جائیں گے۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن سے 30 لاکھ ووٹ کم حاصل کیے تھے، لیکن وہ صدر بنے کیونکہ انہوں نے الیکٹورل کالج میں اکثریت حاصل کی۔ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ دونوں صدارتی امیدوار ٹرمپ اور بائیڈن کی نظریں 3 اہم ریاستوں پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ ریاستیں فلوریڈا، اوہایو اور پینسلوینیا ہیں۔ ایسی ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ابھی تک ساری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر لگی ہوئی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مقیم کون ہوگا۔ جی رحیم اللہ صاحب، ہما بقائی صاحبہ، ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں امریکن الیکشنز کے بارے میں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مائیکل کوگلمن سے ہم پوچھتے ہیں، چونکہ امریکہ ہمیں ہمیشہ افغانستان کی نظروں سے ہی دیکھتا ہے، اسی کی لینس سے دیکھتا ہے، تو کیوں نہ ان سے بات کریں۔ مائیکل کوگلمن سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ اگر جو بائیڈن صدر بنتے ہیں تو کیا فرق ہوگا افغانستان اور پاکستان کی پالیسی جو امریکہ نے اپنائی ہوئی ہے، اور اگر صدر ٹرمپ پھر سے الیکٹ ہو جائیں تو اس کا کیا اثر ہوگا خطے کے اوپر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ Well, I would argue that there actually are quite a few similarities between Biden and Trump when it comes to their thinking on Afghanistan and Pakistan. There's not much that they agree on, but this is actually one of the rare exceptions. Both men support the current peace process, the very fragile peace process underway in Afghanistan, and both men also support a withdrawal of troops. There is a difference in the sense that a President Biden would favor a more gradual and what his campaign describes as a responsible withdrawal of forces, meaning that he would not want them to leave so quickly and would probably want to let conditions on the ground determine the pace of the U.S. withdrawal. And that includes to what extent is the Taliban upholding its commitments in the deal that it has with the U.S., which entails, among other things, severing ties with the Al-Qaeda group. But Biden, like Trump, has never been a fan of long-term overseas military commitments. When he was vice president in the Obama administration, he opposed very vocally President Obama's troop surge. In terms of Pakistan, not much to disagree on between these two men. Both Biden and Trump certainly support the idea of having a workable relationship with Pakistan. They both see it as an important country. Both of them would see Pakistan's efforts to help with the peace process in Afghanistan as a priority. And both Biden and Trump would certainly put a premium on Pakistan's continued efforts to crack down on terrorist financing
and related issues inside Pakistan. I do think that both Biden and Trump would welcome the idea of expanding the relationship with Pakistan more into trade and investment and non-security issues, but only after the other issues, the Afghanistan peace process and counterterrorism efforts at home, until there's more progress made there. रहीमुल्लाह साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर सदर ट्रंप वापस आ जाते हैं, सदर बन जाते हैं, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि जो इनखला है अमरीकी ट्रूप्स का, अफवाज का अफगानिस्तान से, वो जल्दी हो जाएगा. मगर क्या आपको लगता है कि अगर जो बाइडन सदर बन जाएं तो फिर क्या वो वहां के कमांडर्स की बात सुनेंगे, जो अमेरिका के कमांडर्स वहां पे मौजूद हैं, और क्या इनखला जो है ट्रूप्स का उसको थोड़ी सी देर तक करेंगे ताकि वहां पे एक खून खराबा ना हो जाए? जी बिल्कुल, जो बाइडन जो है वो ज्यादा मोहतात प्रेसिडेंट होंगे. वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अफगानिस्तान की जंग को उन्होंने देखा है और उसके बारे में पॉलिसी बनाने में उनका हिस्सा रहा है. तो वो ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे. वो ट्रंप की तरह इम्पल्सिव नहीं है. वो फौरन ट्वीट के जरिए कोई ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि वो मशवरा करेंगे. उनके जो खारजा उमूर के एक मुशीर हैं वो कह चुके हैं कि एक तो अफगानिस्तान की पॉलिसी का जायजा लेंगे. वो तो हमेशा होता है, हर नया प्रेसिडेंट और मेरे ख्याल में हर मुल्क में पिछली हुकूमत की पॉलिसियों का रिव्यू होता है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहेंगे जो बाइडन बतौर प्रेसिडेंट कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मजीद कुछ फौज कुछ अरसे के लिए रखें. तो ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है. तालिबान मेरे ख्याल में इसको नहीं मानेंगे. तालिबान कहेंगे कि दोहा के मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए. 14 महीने में गैर मुल्की फौज को निकलना था, जो अगले साल मई में होगा, और वो इस पे इसरार करेंगे. तो ये मुमकिन है कि फिर बातचीत करनी पड़े जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन को और तालिबान को. लेकिन अगर ट्रंप आ गए तो उनका तो फैसला आ चुका है. वो तो ये भी कह रहे थे कि वो क्रिसमस से पहले अपनी फौजों को वापस निकाल लेंगे और उनके जो जो मुशीर हैं और जो लोग हैं, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट ओब्रायन, वो कह चुके हैं कि अगले साल के शुरू तक उनकी सिर्फ 2500 फौजी अफगानिस्तान में रह जाएंगे. तो मेरे ख्याल में ये एक फर्क होगा. लेकिन ये है कि ट्रंप से भी कोई बईद नहीं है कि वो अचानक कोई फैसला कर लें या वो मुआहदा भी कर ले और उसको खत्म कर दें किसी बात के ऊपर नाराज होकर, जिस तरह उन्होंने ईरान के साथ अपना एटमी प्रोग्राम का मादा एक तरफा तौर पर और अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को नाराज करके किया. तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रंप भी जो फैसला कर, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है, बिल्कुल इम्पल्सिव है और वो अपने जी. मगर रहीमुल्लाह साहब, अभी जो आपने एक नक्शा खींचा है जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि अगर उनकी स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि जो बाइडन अगर आए तो फॉरेन ट्रूप्स थोड़ी देर तक अफगानिस्तान में रहेंगे. मगर अगर ट्रंप वापस आए तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि क्रिसमस से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में वो वापस आ जाएं. हुमा साहिबा, इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा अगर दोनों सूरतों में को देखें? जी एक बात तो बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे आपसे गुजारिश कर डिटर्मिन होगी ट्रूप्स की विड्रॉल ग्राउंड रियलिटीज के साथ, क्योंकि अगर आप जो बहुत इम्पल्सिव भी हैं, रिएक्टिव भी हैं, इलेक्शंस के लिए भी उन्होंने कुछ ऐलानात किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने भी जब ये बात की विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स की तो जो उसका फाइनल प्रिंट था वो यही था कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन होगी. और पिछले 10-12 रोज में तो हमने देखा है कि ग्राउंड पे सिचुएशन जो है वो कदर मखदूश हुई है. काबुल यूनिवर्सिटी पे बहुत बुरा हमला हुआ है. उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड जिस बाढ़ को हम अमन बाढ़ कह रहे हैं, पीस फेंस कह रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड फायरिंग हुई. फिर तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली. इसका मतलब है कि जो स्पॉइल इस वक्त अफगानिस्तान की फ्रिजाइल पीस प्रोसेस को सबोटाज करने के लिए बहुत एक्टिव हो गए. अगर इस सूरत हाल में एक हेस्टी विड्रॉल होती है तो अमेरिका का जो अपना मौक़िफ़ है हसूल अमन का अफगानिस्तान में वो डिफीट होता है, वो नहीं हो सकेगा. नहीं, मगर हुमा साहिबा, लोग ये जानना चाहते हैं, सिंपली ये जानना चाहते हैं कि क्या इस दौरान सदर ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे
یا کہ جو بائیڈن؟ دیکھیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ غیر روایتی ہیں. اگر آپ ہماری اوور آل ریلیشن شپ کا کانسٹرکٹ دیکھیں تو معاشی طور پہ ہمارے تعلقات ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کمزور ہوئے ہیں, ہماری ایڈ کم ہوئی ہے, ہمارے سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں افغانستان کی وجہ سے اور شاید عمران خان صاحب کی اپنی پرسنل ریپو کی وجہ سے. لیکن جو ہمارا ایمبٹ تھا ریلیشن شپ کا امریکہ کے ساتھ وہ شرنک ہوا ہے, کیونکہ جو ڈیموکریٹس تھے ان کے دور حکومت میں ہم ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کا حصہ تھے جس میں تقریباً 32 چیزیں جو تھیں وہ انڈر ڈسکشن تھیں. تو جو ایمبٹ آف ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا چھوٹا ہوا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اسپاٹ لائٹ ہے امریکن الیکشنز کے اوپر. کانٹے کا مقابلہ ہے جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان. انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر لیا ہے. انور اقبال صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا انتخابات کے ریزلٹس کے خلاف. تو کیا جو بائیڈن قریب ہے ایک ون کے, کیا وہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے؟ دیکھیں اس دفعہ تو یہ ڈسپیوٹ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ کم از کم کئی دن, ہو سکتا ہے کئی ہفتے بھی لگ جائے. کل جو کیفیت تھی, میں کل وائٹ ہاؤس کے سامنے رات 2 بجے تک کھڑا ہوا تھا, وہاں میں جس قسم کے جذبات دیکھے, جس قسم کی گفتگو سنی, جس طرح کا کنفیوژن دیکھا, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاکستان میں کوئی الیکشن ہے, کیونکہ میں یہاں سن 2000 سے الیکشن کور کرتا چلا آ رہا ہوں اور میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سارے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, پوری کیمپین چلتی ہے, وہ الیکشن جی. لیکن اب ہو یہ رہا تھا کہ الیکشن نائٹ بھی ہو گئی, الیکشن بھی ہو گیا, ریزلٹس بھی آ رہے, لیکن وہ جو پولرائزیشن تھی نا, جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں, وہ کل رات 2 بجے تک بھی نظر آ رہی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پولیس نے بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو علیحدہ رکھا تھا ایک دوسرے سے. ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ لوگ بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے مظاہرے کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو پولرائزیشن ہے وہ میرا خیال ہے صرف بیلٹ تک نہیں ہے, یہ امریکی سوسائٹی میں اندر تک چلی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل اور یہ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر اٹ پلے آؤٹ اٹ سیلف. مگر آپ سے ایک اور سوال کروں گی. یہاں پہ ایک پرسیپشن ہے, ہما بقائی صاحبہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ سابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک اچھی کیمسٹری ہے, ایک اچھا ریپو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو بائیڈن اگلے صدر بن جاتے ہیں کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے؟ اور میں بالخصوص آپ سے بات کروں گی پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے, سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے, چونکہ انہوں نے ایز وائس پریزیڈنٹ ایک رول پلے کیا تھا کیری لوگر برمن ایکٹ کے اندر, جہاں پہ انہوں نے ملٹری ایڈ کو منسلک کر دیا تھا کہ جی جمہوریت کے ساتھ, یا سویلین کنٹرول جو ہے وہ ملٹری کے اوپر, اس کے فیصلوں کے اوپر, اس کو منسلک کر دیا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر صدر ٹرمپ جیتتے ہیں یا بائیڈن جو ہیں صدر بنتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو بل ہے آپ کو یاد رکھو, وہ پہلے بائیڈن لوگر بل کہلاتا تھا, بعد میں کیری صاحب آئے. تو پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ جو پرسنل کیمسٹری ہے, دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پرسنل انوالومنٹ کسی بھی امریکی صدر کی پاکستان سے صدر اوباما سے زیادہ ہوگی. ان کے پاکستانی دوست ہیں, وہ پاکستان گئے تھے, پاکستان کے بارے میں ان کی اچھی میموریز ہیں, پاکستان کی باتیں کرتے تھے. انہوں نے خود میرے انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ میں نے دال قیمہ پکانا پاکستانیوں سے سیکھا. لیکن آپ نے اس کے باوجود دیکھا کہ ان کی پالیسیز میں وہ پرسنل جو تعلقات ہیں ان کا ہمیں نہ کوئی فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا, کیونکہ جب پالیسی میٹرز آتے ہیں اس میں پرسنل تعلقات اتنا میٹر نہیں کرتے. اور پھر صدر ٹرمپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ان کے تو بہت اچھے تعلقات اپنی بیگم سے بھی ہیں, اس کے باوجود وہ دوسری خواتین کو اپروچ کرنے سے باز نہیں آئے. تو پرسنل تعلقات جو ہیں اتنا میٹر نہیں کرتے. اب رہی بات پرسنل تعلقات اگر الگ کریں انسٹیٹیوشنلی آپ کیسے دیکھیں گے, یا آپ ڈیموکریٹ ورسز جو ریپبلکنز ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے. اس پہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹ جو ریپبلکن جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ ڈیفنس اورینٹڈ ہوتا ہے,
اور افغانستان کے والے کا ایک خاص اپروچ ہے. لیکن ہم نے ٹرمپ کے دور میں دیکھا کہ اس وقت پورا امریکہ جو ہے چاہے وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہوں وہ افغانستان میں جو کانفلکٹ ہے اس کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا. وہ ایک پریزنس رکھیں گے اور ایک طریقے سے نپٹیں گے اس کو, لیکن اس میں اضافہ نہیں کریں گے اپنی پریزنس میں. لیکن آپ نے جو رحیم اللہ صاحب آپ کا ٹیک میں اس کے اوپر چاہوں گی. انور اقبال صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, تو اس کے اوپر کیا جو بائیڈن بہتر رہیں گے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے, یا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے اگر صدر بن جاتے ہیں؟ دیکھیں پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ریپبلکن جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہیں اور شاید ڈیموکریٹس اتنے نہیں ہیں یا وہ بھارت کے قریب ہے. میرے خیال میں شاید اب یہ پرانی باتیں ہیں. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, وہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا, اور افغانستان ان کی ایک ضرورت ہے, ایک مجبوری ہے. پاکستان کا تعاون درکار ہے. پاکستان نے کافی حد تک تعاون بھی کیا ہے, لیکن مسئلہ تو ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو وہ پاکستان کی ایک اہمیت تو رہے گی. اس حوالے سے وہ میرے خیال میں پاکستان کی ظاہر ہے کچھ تعاون بھی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ابھی حالیہ برسوں میں وہ بھارت کے بڑے قریب ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے 2 بار کہا کہ وہ کشمیر میں کوئی سالیسی کرنے کو تیار ہے, اس سے پھر وہ بات ہی بس ہونے کی, کوئی اس کو آگے نہیں بڑھایا. وہ ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ بھارت نہیں مانے گا. بھارت کسی بھی تیسرے فریق کی سالیسی کو ماننے کا تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں تو جو بھی آئے گا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے ہما صاحبہ, لاسٹ ورڈ آپ سے, اگر آپ راؤنڈ اپ کریں, کنکلوڈنگ ریمارکس دیں. ہو ول بی بیٹر فار پاکستان, فار دا ڈیموکریسی آف پاکستان, جو بائیڈن, ڈونلڈ ٹرمپ؟ میرے خیال ہے ہماری جمہوریت ان کے لیے اہم نہیں ہے, ہمارا ضرورت کا رشتہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ جتنا بھی جمہوریت کے منترا پڑتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ انتہائی کمفرٹیبل رہا ہے. اور اس وقت بھی جب زلمی خلیلزاد آتے ہیں تو وہ عمران خان سے کم ملتے ہیں اور باجوہ صاحب سے زیادہ ملتے ہیں, اور یہ ڈیفائننگ بات ہے ہماری ریلیشن شپ کی. اور جہاں تک انڈیا سے آپ کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے الیکشن سے 5 روز پہلے فٹافٹ وہاں پہ پومپیو کو بھیج کر ایک پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے, جو پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکر. مگر جس طرح انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیری لوگر برمن ایکٹ پہلے جو بائیڈن ایکٹ بھی کہا جاتا تھا, تو میرا خیال ہے ہاں منیزے ہم اس سے بہت آگے اور پہلی بات تو یہ کہ کیری لیوگر بل کو پاکستان میں کوئی بہت اچھا ریسیپشن نہیں ملا تھا, اور اب تو پاکستان بہت اسٹریٹجیکلی اوپنلی اپنی کنورجنس چائنا کے ساتھ شوکیس بھی کر رہا ہے اور فلانٹ بھی کر رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اب ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہم چائنا کے اسٹریٹجیکل آئے ہیں. بہت بہت شکریہ اما بقائی صاحبہ. انور اقبال صاحب آپ نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا, مائیکل کوگل نے بھی ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا, رحیم اللہ صاحب نے پشاور سے جوائن کیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان اب کرونا وائرس کی دوسری لہر سے گزر رہا ہے, اور کیا حکومت پابندیاں لگانے لگی ہے, لاک ڈاؤنز کی بات ہو رہی ہے, از اٹ آن دا ٹیبل. یہ سب کچھ وقفے کے بعد. فیصلہ کیا کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز, اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی. ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نخواستہ بڑھتی گئی, جو مثلاً جس سے ہماری بزنس کو اور صنعت کاری کو نہیں نقصان پہنچتا. باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے, لیکن ایس او پیز کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان کرونا وائرس کی دوسری لہر سے گزر رہا ہے. جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 3% سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر 1313 پچھلے 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو منیمم پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ سپتمبر کے اندر تھا 1.7%. اس لیے 3% سے پازیٹیوٹی ریٹ کو تجاوز کرنا کافی تشویشناک بات ہے. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو حکومت نے 283 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے تھے صرف پنجاب کے اندر, اور پنجاب کے اندر یہ جولائی کے بعد ہائیسٹ
रिकॉर्डेड केसेस हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहां पे दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, चूंकि वहां पे तेजी से केसेस जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा कि पिछले हफ्ते एक डॉक्टर जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं और मेडिकल कम्युनिटी का जो डेथ रेट है वो 20 तक चला गया है। इसीलिए हमने दावत दी है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं बराए सेहत। वो इससे पहले शौकत खानम अस्पताल के CEO रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब। और आई नो इट्स अ टफ टास्क अहेड। मुझे ये बताइए कि आपने रूल आउट कर दिया है लॉकडाउन, मगर आपके क्या खदशात हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर आने वाली है, और क्या सर्दियों के मौसम में हम ये देख सकते हैं कि फिर से कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह जून जुलाई में बढ़े थे उस तरह इधर भी बढ़ सकते हैं? ये पहली बात तो ये है कि लहर आने का खदशा नहीं, लहर आ चुकी है। इस लहर के जो शुरुआत है उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जैसे आपने बड़े करेक्टली जो है दादा शुमार बताया कि जो हम मिनिमम था वो 2% से नीचे कई हफ्ते हम चलते रहे, और अब हम आज तकरीबन 5% को हम टच कर रहे थे पॉजिटिविटी रेट को। अब ये एक वो मेजर है, एक ये शरह है जिसको हम फॉलो करते आए हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ अंदाजा होता रहा है कि बीमारी का फैलाव जो है उसमें कितनी शिद्दत है हमारे माशरे में। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि ये दूसरी लहर आ चुकी है, सेकंड वेव इज हियर। दूसरी बात ये है कि इससे क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लहर कितनी जोर से आएगी, कितनी तेजी से आएगी, क्योंकि जब हम दूसरे ममालिक पे नजर डालते हैं जिनमें दूसरी लहर आई है, खुसूसन जब उसकी कुछ एसोसिएशन दिखती है, इसमें बड़ा वाज़ेह बताना जरा इतना आसान नहीं, लेकिन बड़ी क्लियर एक एसोसिएशन नजर आती है कि जो मौसम दुनिया भर में ठंडा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शिमाली हेमिस्फीयर में, तो वहां ये जो केसेस हैं बड़े हैं। कुछ ममालिक में पहली लहर से ज्यादा तेजी से दूसरी लहर आई। आपने देखा है कि बरतानिया में क्या हुआ, दीगर ममालिक में। तो इस सूरत हाल में हमें तैयारी रखनी चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दूसरी लहर को यहीं रोक लें या इसको बहुत तेजी से ऊपर ना जाने दें। उसमें हमारे पास क्या, यानी कि लॉकडाउन को हम ओवर रूल नहीं कर सकते। जो वजीर आजम साहब ने कहा है कि जी लॉकडाउन फिलहाल तो हम नहीं कर रहे, हम बिजनेस एक्टिविटीज चाह रहे हैं, मगर क्या अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो क्या ये खदशा है कि लॉकडाउन का ऑप्शन टेबल पर है? देखिए, डिसीजन मेकिंग में बहुत सी ऑप्शंस टेबल पर रखी जाती है, लेकिन उसमें से आप चूज वो करते हैं जो आपकी सिचुएशन और आपकी नीड को फुलफिल करे। अब गौर से देखने की बात यह है कि पिछले 4 महीने में, 6 महीने में दुनिया भर ने और खुसूसन हमने क्या चीज सीखी। जो एक नतीजा हमने या एक लेसन सीखा वो ये था कि जब आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो टारगेटेड हो और उस सिचुएशन के मुताबिक हो तो आप बेहतर असरात पा सकते हैं। आपको अगर एक प्रॉब्लम एक जगह लिमिटेड है तो आप उस जगह को लिमिटेड तरीके से टैकल या डील करें। तो मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन का लफ्ज किसी हद तक थोड़ा मिसलीडिंग होता है, बिकॉज इस एक लफ्ज के अंदर बहुत एक रेंज ऑफ ऑप्शन है वो शामिल। ऑल राइट, तो अगर स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात करें, क्या खदशात हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी? चूंकि मैंने देखा कि स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज साजिद शाह साहब ने ये खबरदार किया। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि पाबंदियां आगे जाते हुए मजीद बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और पाबंदियों का जो बढ़ने का तरीकाकार है उसको हम टारगेटेड और फोकस्ड और इम्पैक्टफुल रखना चाहते हैं। इससे मुराद ये है कि वो पाबंदियां बरोएकार लाई जाएं जिसका फायदा हो बीमारी को रोकने में, और वो नेसेसरीली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना डैमेज करे हद्दुल वसा। अगर आप बाहर जाएं, आप तो खुद देखते होंगे कि मास्क कोई भी नहीं पहन रहा, तो ये भी एक तजवीज हो रही है कि जी आप अगर आपने इसको इन्फोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप फाइन इम्पोज कर दें, 100 रुपए का फाइन जो मास्क नहीं पहनता है। इस तरह का कोई ऑप्शन टेबल पर है? बिल्कुल है जी। ये सबसे एक वाज़ेह चीज है, जैसे आपने बिल्कुल करेक्टली ऑब्जर्व किया कि कहने के बावजूद, तलकीन करने के बावजूद, याद दहाने के बावजूद, अगर जो मास्क पहनने की शरह है उसमें खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। कुछ हुआ है लेकिन उतना नहीं जैसे होना चाहिए, तो यकीनन कुछ सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी। वो सख्ती क्या होगी? वो फाइन हो सकता है। वो जिस जगह में, जिस मौके के ऊपर अगर इसका इतलाक नहीं हो रहा, जैसे दुकान है या कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसके ऊपर फाइन या क्लोजर हो सकता है। सो इस किस्म की सख्तियां कुछ अडॉप्ट हमें करनी पड़ेंगी और ये मजबूरी है ताकि हमारी अमूमी जिंदगी जो है वो चलती रहे। देखिए, मई के अंदर हम बात करें तो 3 हफ्ते के अंदर 8 गुना ज्यादा जो हैं केसेस एकदम जंप कर गए थे।
تو اس وقت میں آپ سے اس لیے یہ لاک ڈاؤن کا آپشن پوچھ رہی ہوں دیٹ کیا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، کچھ بھی ہو جائے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سچویشن ایوالو ہوگی اور آپ کیسز کو دیکھتے جائیں گے کہ آپ اپنی جو رسپانس ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے تبدیل کرتے جائیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے جو چیز سامنے رکھی ہے نا، بڑی ایک واضح سی چیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انجنز آف اکنامک ایکٹیویٹی ہیں ان کو ہم نہیں روکنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں، لیکن وہ ہم چیزیں کریں، ہماری موومنٹ میں کچھ ریسٹرکشن ہو، ہمارے ہاں ماسک کا کوئی استعمال ہو، جہاں ہجوم یا بھیڑ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، آفیسز میں جو نمبر آف پیپل جا رہی ہے اس کو ہم کم کریں، شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں اس کے اوپر کچھ فردر جسے کہتے ہیں امینڈمنٹ ہو. یہ چیزیں تو آن ٹیبل ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. تو جو ہمارا رسپانس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ گریجویٹڈ ہوگا اور ٹو دا سچویشن ہوگا. ڈائمنڈ کے اجتماع کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر 54,000 افراد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. اس کی اجازت آپ نے کیسے دے دی؟ چونکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے دفاتر کو بھی بند کیا گیا، 6 نومبر تک میرا خیال ہے وہ بند ہے، مگر اجتماع کی اجازت کیسے ہو گئی اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اجتماع عام حالات میں تو 4 یا 5 لاکھ لوگ ہوتے. ان کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ساتھ خصوصاً اس میں بڑی ڈیٹیل گفتگو رہی ہے اور وہ بڑے شدید جسے کہتے ہیں نمبرز ریڈیوس کر کے وہ ایگری کر رہے ہیں اور اس میں بھی کچھ خصوصی اقدامات اور خصوصی جو احتیاط ہے اس کا استعمال ہوگا، سمیت پری اسکریننگ کے، ٹیسٹنگ کے، اور ان کے جو ان کی مکسنگ ہے اکراس ویریس سٹیز، وہ مختلف شہروں سے آتے ہیں، ان کو بھی علیحدہ رکھا جائے گا. تو یہ ساری چیز بڑے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خصوصاً یہ چیز اوپن ایئر میں ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کو مل کے اس چیز کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی صورت جسے کہتے ہیں نا ایک بالکل 0 یا 100 یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا ایک طرف ہو جائیں یا دوسری طرف ہو جائیں. ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس کے اندر صوبوں کی کچھ اور، خاص طور پہ سندھ کا ایک اور موقف ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہی وہ صوبہ تھا جس نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں اور جلد کریں، جس کے بعد تمام صوبوں نے فالو کیا. اب مجھے بتائیے کہ کیا تمام صوبے NCOC کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ کیا کچھ صوبے یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ نہیں شاید ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں موجود جی. NCOC کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے اور یہ اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ NCOC کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی اختلاف رائے تھا بھی گزشتہ دور میں یا گزشتہ مہینوں میں تو وہ لگاتار ڈسکشنز کے تھرو، ایکسپرٹس کے ساتھ کنسلٹیشنز کے تھرو، بڑی ایکسٹینسو جسے کہتے ہیں گفت و شنید اور مشاورت کے بعد تقریباً ایک پیج پہ لوگ ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنے شہر، اپنے صوبے اور اس کے حالات کے مطابق کچھ چینجز یا ڈفرینسز تو باہر کیف ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ جتنی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں کلیکٹو اونرشپ اور رسپانسبلٹی ساتھ چل رہی ہے اور سب لوگ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مجھے کوئی ایسا میجر اختلاف رائے نہیں دکھ رہا. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ہسپتالوں کی طرف دیکھیں اور چونکہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، اب وہاں پہ جو خدشات ہیں ڈاکٹرز کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. پمز کا جو ایک سرجری ہے اور جو الیکٹیو سرجریز، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کووڈ-19 کے کیسز بڑھ رہے ہیں ہم اس کو بند کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کے اسپوکس پرسن وسیم خواجہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ OPD کو بھی بند ہونا چاہیے. تو ہسپتالوں کا اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم پھر دیکھیں گے کہ OPDs بند ہوں گے، سرجریز متاثر ہوں گی، جو ویکسین لوگوں کو لگنی تھی وہ نہیں لگ پائے گی؟ اسے کیسے لڑیں گے آپ؟ میں تو آپ کو براڈ پالیسی بتا سکتا ہوں، انڈیویجول اسٹیٹمنٹ تو کوئی بھی دے سکتا ہے اور کئی دفعہ لوگ ایک پرٹیکولر سچویشن. براڈ پالیسی بڑی سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے احتیاط رکھنی ہے لیکن ہم نے اپنی سروسز کنٹینیو کرنی ہے. ہم نے ایک چیز جو سیکھی اس دوران وہ یہ تھی کہ بلنٹ شٹ ڈاؤنز، چاہے وہ اسپتالوں کے ہوں، OPDs میں ہوں، الیکٹیو سرجری میں ہوں، اگر اکراس دا بورڈ یعنی کلی طور پہ آپ ان کو بند کر دیں تو اس کے دیگر طبی نقصانات بھی ہیں. تو ہم ایک طرف کرونا یا کووڈ سے بچتے بچتے اپنے مریضوں کو اور اپنے ہیلتھ سسٹم کے اندر وہ ڈیمیج نہ کر دیں جو بعد میں ریکور نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ویکسینیشن کیمپینز ہیں وہ جاری رہیں گی. جو ہمارے آؤٹ پیشنٹ ہیں ان کو ایک طریقے سے مینج کر کے، ایک پری اسکرین کر کے ان کو چلایا جا سکتا ہے. اسی طرح الیکٹیو سرجری میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن ایک کنٹینیوٹی ضرور ہمارے سسٹم میں رہنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ظفر مرزا صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کووڈ-19 کا وائرس ہے، موسم کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے.
गर्मी के अंदर, नमी के अंदर, बरसात के मौसम में ये तेजी से नहीं फैल सकता, मगर जब सर्दियां आती हैं, स्मॉग होता है, तो ये तेजी से फैल सकता है। इसका असर मौसम, जो मौसम है वो क्या असर इसके ऊपर रखता है? इसलिए चूंकि इसके ऊपर एक डिबेट इस वक्त अभी तक जारी है कि मौसम कोई असर करता भी है कि नहीं। दो तीन चीजें हैं जी। एक वायरस का जिक्र है, एक आपके होस्ट का जिक्र है जो इंसान की बॉडी है, और तीसरा एनवायरनमेंट का। इन तीनों चीजों का इंटरप्ले, ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं और नतीजा जो फाइनल होता है उसके जरिए निकलता है। बसा औकात कुछ वायरसेस किसी मौसम में कम या ज्यादा हो सकते हैं, यानी इनहेरेंटली, यानी वायरस की या जरासीम की अपनी ये खुसूसियत हो सकती है। क्या ये इस वायरस की खुसूसियत है, इसके बारे में अभी किसी को ज्यादा नहीं पता। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं आम तौर पे ये सर्द मौसम में बढ़ जाती हैं। उसमें वायरस ज्यादा मौलिक हो या ना हो वो आमतौर पे बात नहीं होती। ज्यादा मसला ये होता है कि सर्द मौसम के दौरान लोग हडल करते हैं, तंग जगहों में एक ये ज्यादा लोग होते हैं, यानी औसतन जो डेंसिटी होती है वो स्पेस में लोगों की बढ़ जाती है, और क्योंकि ये सांस के जो ज़रात हैं, जो बुखारात हैं, उनके जरिए ये स्प्रेड करता है, तो नेचुरली जब लोग करीब होंगे तो इसके फैलने का चांस बढ़ जाता है। और ये सिर्फ इस पे नहीं है, दीगर बहुत सी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं। आपने नोट किया होगा नज़ला जुकाम आमतौर पर सर्द मौसम में इसी वजह से ज्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाबंदियां ज्यादा लग सकती हैं और इस वायरस का ज्यादा फैलने का खदशा है। बिल्कुल है, और हमें यही वक्त है। मैं समझता हूं कि इस वक्त की थोड़ी सी एहतियात, थोड़े से इजाफी समझ लें कोशिश जो है वो हमें आइंदा आने वाले दिनों की मुश्किलात से बहुत अच्छी तरह बचा सकती है। डॉक्टर फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें आगाह किया। तो डॉक्टर फैसल यहाँ पे कह रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त दूसरी लहर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजर रहा है और खदशात ये हैं कि पाबंदियां मजीद लग सकती हैं, ये वायरस मजीद फैल सकता है। तो जो SOPs हुकूमत ने जारी किए हैं उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह ईरान और इंडिया के अंदर बहुत बुरी तरह फैला है, पाकिस्तान के अंदर भी फैल सकता है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।